الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ شعبان اور شعبان کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، ہم نے کلام مجید 12واں سپارہ سورہ یوسف یہ ہم نے شروع کی تھی۔ چند آیات کا ترجمہ ہوا تھا اور ایک واقعہ آپ کے سامنے انہی آیات کے ضمناً کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اور پھر خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا، یہاں تک آپ نے سماعت کیا تھا۔ تو یہ واقعہ آپ نے یہاں تک سماعت کر لیا تھا، لیکن آیات کا ترجمہ، جن آیات کا مفہوم آپ نے سنا تھا وہ آپ کے سامنے ابھی بیان نہیں ہوا تھا۔ پہلے یہ سماعت کریں اور اس کے بعد پھر آگے کنویں سے آپ کو کیسے نکالا گیا اور کہاں لے جایا گیا، کیا حالات و واقعات تھے، یہ آپ سماعت کریں گے۔ ہماری 7 آیتیں ہوئی تھی ترجمہ۔ اگلی 8ویں آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے کہ ہمارے بابا یعقوب علیہ السلام ہمارے بھائی یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بھی تو ایک گروہ ہیں نا۔ إِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے بابا کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی پیچھے آپ نے کسی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے بابا یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتے۔
ہم یوسف کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیں گے تو رہ ہی ہم جائیں گے، بابا پیار بھی ہم سے ہی کریں گے۔ اس وجہ سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ اب بھائیوں نے مشورہ کیا جو آپ نے پہلے بھی سماعت کیا تھا اس آیت کا ترجمہ۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب مشورہ ہو رہا تھا تو ایک بھائی بولا ایسے نہیں کرتے، ہم یوسف علیہ السلام کو ایسی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارے بابا کی نگاہوں سے وہ دور ہو جائیں گے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ جب تمہارے بابا کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے اس کے بعد پھر تم توبہ کر لینا، نیک ہو جانا۔ کہا کہ ہم قتل نہیں کرتے، ہم بابا کی نگاہوں سے دور کر دیتے ہیں یوسف کو۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ۔ اب نگاہوں سے دور کرنا تھا، وہ کس طریقے سے کرنا تھا؟ وہ بھی یہودا بولا آپ کا بھائی، اس نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم قتل نہ کرو یوسف کو، ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ کوئی راہگیر آئے گا، کوئی مسافر آئے گا، یوسف کو نکال کے لے جائے گا۔ اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کرو، کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی راہگیر آئے گا، کوئی مسافر آئے گا، وہ یوسف کو نکال کے لے جائے گا۔ اگر کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ اب سارے بھائی بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے، تو جب یہودا نے یہ مشورہ پیش کیا تو ساروں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا تھا، لیکن بابا یوسف کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، ہر وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اب یہ بھی کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے کے جانا تھا۔ اب بھائی سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے بابا یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ بھائی سارے بولے کہ اے بابا آپ کو کیا ہے کہ آپ ہمارا اطمینان نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، یعنی یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو یوسف کا اچھا چاہنے والے ہیں، آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے باپ سے گفتگو ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کی کہ بابا آپ ہمارا اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو یوسف کا بھلا چاہنے والے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بابا سے عرض کیا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإن لہ لحافظون۔ بابا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، کل ہم اس کو لے جائیں گے، جنگل میں لے کے جائیں گے، یہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، جنگل میں لے جائیں گے، یہ شکار کرے گا، کھائے گا، پیے گا، ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ جب بھائیوں نے یہ عرض کیا تو یعقوب علیہ السلام بولے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ساتھ بھیجنے سے میں غمگین ہوتا ہوں، مجھے غم آتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یوسف کو بھیج دوں۔ وجہ فرمایا اس کی یہ ہے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ یہ کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور تم بے خبر ہو۔ جس علاقے میں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، آج کل تو حالات مختلف ہیں نا، آج سے کوئی 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہماری فصلوں میں اکثر جانور ہوتے تھے، اکثر جانور کسی نہ کسی کو کوئی مل جاتا تھا، کسی کا سامنا ہو جاتا تھا کسی جانور سے، لیکن فی الوقت اتنے نہیں نظر آتے، آج سے 20 سال۔ تو یہ تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے یہ نبوت بنی اسرائیل کی شروع ہوئی۔ اسرائیل کہتے یعقوب علیہ السلام کو اس وقت تو اکثر جنگلات تھے
اور بیڑیے بھی کافی ہوتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لے کے جاؤ گے یوسف کو، اور یہ نہ ہو کہ تم بے خبر ہو اور یوسف کو کوئی بیڑیا کھا جائے۔ اور دراصل اسی آیت کریمہ کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ بیڑیوں کا دور تھا واقعی، لیکن یہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ یوسف کو لے تو جائیں گے لیکن واپس آ کے میرے ساتھ یہی بہانہ کریں گے کہ بابا یوسف کو بیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کی نگاہ کا فیض ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ بیٹھے آپ اپنے گھر میں ہیں، گفتگو اپنے بیٹوں سے ہو رہی ہے، اور بیٹوں نے ابھی کام کرنا ہے، کام کر کے واپس آنا ہے، واپس آ کے جو اپنے بابا سے کہنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہ پہلے ہی سارا کچھ جان رہے ہیں۔ ارے غور کریں، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بڑی شان والے نبی ہیں، بڑی عزت والے نبی ہیں۔ تو جو نبیوں کے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے صدقے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا کی، جن کے صدقے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی، وہ صرف یہی نہیں، وہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ آج ہم جمعے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، حضور کو اس کا بھی علم ہے، بلکہ حضور آج ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور کا علم غیب ہے، یہ حضور جانتے ہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھو، لیکن قرآن محبت سے پڑھو۔ یہ قرآن بتاتا ہے شان رسالت، یہ باقی انبیاء کی بھی شان بتاتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے، بھول نہ جانا یہ باقی نبیوں کو جو مقام ملا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے، یہ صدقہ حضور کا ملا ہے جو باقی انبیاء کو مقام ملا ہے، انبیاء کو۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے۔ کہا تم بعد میں آ کے کہو گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب بھائی بولے، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا بابا اگر یوسف کو بیڑیا کھا جائے تو ہم پورا گروہ، پوری جماعت، پھر ہم کسی کام کے نہ ہوئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو اگر بیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم نہیں ہیں۔ یعنی یقین دلایا اپنے باپ کو کہ بابا اگر بیڑیا آئے گا تو پہلے ہمیں کھائے گا، بعد میں یوسف تک پہنچے گا، ہم یوسف کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر لے جاؤ آپ ساتھ۔ اب جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو ساتھ، اب انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اب آپ نے پیچھے بھی پچھلے جمعے واقعہ سنا تھا، راستے میں جاتے ہوئے باتیں کرتے تھے، خواب کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے۔ اب جب لے گئے ان یجعلوا فی غیابات الجب واوحینا الیہ، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی وہ طرف وحی کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اے یوسف ہم تمہیں ان کی اس کرتوت کے حوالے سے بتائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ شعور نہیں رکھیں گے۔ اے یوسف پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا یہ سارے تیرے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ہم ان کو بتائیں گے کہ جس یوسف کے بارے میں تم برا سوچتے تھے، جس کو تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کو اپنی نگاہوں سے دور کر دیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارے تیرے سامنے ہوں گے، اور اس وقت ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے تو یوسف کا برا چاہا تھا، لیکن آج اللہ نے یوسف کو نبوت اور بادشاہت عطا فرما دی۔ کہا ہے یوسف ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ یوسف علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے، یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا یہ جو تمہارا برا سوچتے ہیں یہ سارے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، اب واپس گھر آئے،
اور گھر جب آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس تو رات کے وقت آئے۔ رات کے وقت آنے کی وجہ یہ تھی کہ رات کے وقت آئیں گے، ہم روئیں گے اور اپنے بابا سے عرض کریں گے کہ بابا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم روئیں گے اور ہمارے بابا اندھیرا ہوگا، رات کا وقت ہوگا۔ اس وقت یہ لائٹوں کا تو انتظام نہیں نہ تھا، یہ بجلی بھی چند سال ہوئے آئی، اس وقت چراغ جلتے تھے۔ تو کہا رات کے وقت جائیں گے تو بابا ہمارا یقین کر لیں گے۔ اب رات کا وقت تھا، رات کے وقت سارے بھائی روتے ہوئے آئے، رو رہے ہیں اونچی آواز کے ساتھ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ انہوں نے کہا اے ہمارے بابا، ہم نے دوڑ لگائی، سارے بھائیوں نے دوڑ لگائی، ہم آگے نکل گئے۔ یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ اے بابا جب ہم آگے نکل گئے، دور نکل گئے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو بابا ایک بھیڑیا آیا، وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا اور رو رہے تھے اونچی آواز کے ساتھ۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے بابا آپ یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، اس واقعے کی آپ تصدیق نہیں کریں گے اے بابا اگرچہ آپ سچے ہی ہوں۔ اب رو کر یوسف علیہ السلام کا قصہ یعقوب علیہ السلام کو یہ سنا رہے ہیں، اور دلیل کے طور پر کیا ساتھ لائے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لے کے آئے یوسف علیہ السلام کی قمیض، یوسف علیہ السلام کا کرتا جھوٹے خون سے جو رنگا ہوا تھا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ، یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بات گڑھ لی ہے۔ فصبر جمیل، پس اب صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں جو تم باتیں کر رہے ہو۔ اب آ کے جب روئے تو انہوں نے راستے میں یہ کیا کہ ایک بکری کا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں گرایا، کنویں میں گرا کے آپ کا گرانے سے پہلے قمیض اتار لیا، قمیض اتارا، بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون کے ساتھ وہ قمیض کو رنگین کیا، رنگ دیا، اور کہا کہ جب ہم بابا کے پاس جائیں گے، یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے بابا یہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اب وہ لے کے آئے وہ قمیض یوسف علیہ السلام کا، جب بابا یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، جب آپ کے سامنے پیش کیا، یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض پکڑا، وہ کرتا پکڑا، اس سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو لی، اور جب کھول کے دیکھا سارا، تو جب سارا کھول کے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کتنا سیانہ بیڑیا تھا، کتنا عقل مند بیڑیا تھا کہ وہ میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو خراش تک نہیں آئی۔ کہا یہ قمیض تو بالکل صحیح ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائیوں نے مشورہ تو کیا تھا کہ خون سے رنگ کے لے جائیں گے، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہیں آئی کہ قمیض کو بھی پھاڑ دیں۔ قمیض صحیح سلامت اس کو خون لگا کے بکری کا اور لے کے یعقوب علیہ السلام کے پاس، لیکن یعقوب علیہ السلام تو اپنے علم سے ہی جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ دلیل کے طور پر جو قمیض آئی، کہا کتنا عقل مند بیڑیا تھا، وہ میرے یوسف کو تو کھا گیا، میرے یوسف کی قمیض کو کچھ نہیں کہا۔ کہا یہ تم نے اپنے آپ سے بات گڑھی ہے، یہ تمہارے نفس نے تم سے بات گڑائی ہے، میرے یوسف کو کچھ نہیں ہوا، میرا یوسف بالکل محفوظ ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام یہ سارا جان رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو، اب کیا ہوا؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ،
قال یا بشرا ھذا غلام، ایک قافلہ آیا مسافروں کا، انہوں نے بھیجا اپنے پانی نکالنے والے کو، پس وہ پانی نکالنے کے لیے گیا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب کنویں میں ڈول ڈالا، اب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اللہ فرماتا ہے ڈول جب کنویں کے اندر گرایا، یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے اور باہر آ گئے۔ جب اس پانی نکالنے والے نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، بڑا خوش ہوا، کہا یہ تو لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، اور پھر اس نے چھپا لیا مال تجارت سمجھتے ہوئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہ مفہوماً واقعہ سماعت کریں۔ یہ قافلہ مسافروں کا قافلہ آ رہا تھا اور یہ مدین سے مصر کی طرف آ رہا تھا۔ جب مدین سے مصر کی طرف یہ قافلہ آ رہا تھا تو آتے آتے، کیونکہ جنگلات تھا، اس طرح سڑکیں بھی نہیں بنی تھی، وہ راستہ بھول گئے۔ جب وہ راستہ بھول گئے تو کافی دور جنگلات کی طرف نکل گئے۔ آخر انہوں نے قیام بھی کرنا تھا۔ قیام کرنے کے لیے ایک جگہ وہ ٹھہرے۔ جب وہ ایک جگہ ٹھہرے تو پانی نکالنے والا جو ان کا آدمی تھا اس کو بھیجا، کہا کہ جاؤ تو پانی لے کے آ۔ اب وہ آدمی گیا پانی لینے کے لیے۔ اب قریب ہی کنواں تھا، کنویں کے اندر جو بھی ڈول تھا یا بالٹی تھی کنویں کے اندر ڈالی پانی نکالنے کے لیے۔ جب پانی نکالنے کے لیے ڈالی، اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ڈول یا بالٹی ہے، تو کہا میں اس کے ذریعے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، میں باہر جاتا ہوں، آپ اس میں بیٹھے۔ اس پانی نکالنے والے نے جب ڈول کو اوپر کھینچا، بالٹی کو اوپر کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اتنا حسین چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، اور ہے بھی 12 سال کا بچہ، نوجوان۔ کہا ایسا بچہ میں نے پہلے نہیں دیکھا، اتنا حسین آدمی میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ بڑے سفر کیے ہیں، بڑی دور تک گیا ہوں، لیکن جتنا حسین چہرہ میں نے آج دیکھا ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا میرے ساتھ تو قافلہ بھی ہے، میرے ساتھ تو لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے جو خاص لوگ تھے اس کے ساتھ مل کر اس نے کہا کہ میں اس کو چھپا لیتا ہوں، اور میں چھپا کے کیا کرتا ہوں، یہ بھی ایک مال ہے، مال تجارت ہے، میں اس کو فروخت کر دوں گا، اچھا پیسہ حاصل کروں گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، لیکن آ کے کنویں میں دیکھتے تھے کہ یوسف ابھی موجود ہیں کنویں میں، لیکن آج جب وہ آئے بکریاں چرانے کے لیے، کنویں میں نظر دوڑائی تو یوسف علیہ السلام کنویں میں نظر نہ آئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ پایا تو کہا یہ نہ ہو کہ یوسف پھر واپس آ جائے اور ہمارے لیے پھر اچھا نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے کافی دور نکلے تو یہ مسافروں کا قافلہ ملا اور ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، بھائیوں نے پھر برا سلوک کیا۔ بھائیوں نے کہا یہ آپ کو غلام کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کنویں سے ملا ہے۔ کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، یہ کام کہو کرتا وہ ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں آپ اس کو ہم سے خرید لیں، ہم سستا دے دیں گے۔ اب وہ پہلے ہی تجارت کرنے والے تھے، بیچنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ کتب میں لکھا ہے 25 دراہم لی اور یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یہ بھی اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا چند روپوں کے بدلے، چند درہموں کے بدلے، اور وہ اس میں رغبت کرنے والے نہیں تھے، یعنی جان چھڑوا رہے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام چلے جائیں ہم سے دور، اور کہا یوسف کو دور لے جانا، یہ کسی کام کا غلام نہیں ہے، ہماری نگاہوں سے دور لے جاؤ، ہم اس سے بہت تنگ ہیں، لے جاؤ یوسف کو دور۔ لیکن یوسف علیہ السلام بولے نہیں،
خاموشی کے ساتھ سنتے رہے کہ بھائی میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے گیا، اور یہ جو آدمی لے کے گیا تھا اس کا نام تھا مالک بن زعر الخزائی۔ یہ لے کے گیا اور مصر میں لے گیا۔ اب مصر میں جب لے گیا، جو آدمی بھی دیکھتا یوسف علیہ السلام کو وہ یہی کہتا اس جیسا حسین میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کام ٹھیک ہے، لوگ دیکھنے کے طالب ہیں، لوگ ذوق در ذوق آ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں ایسا کر دوں، میں دیکھنے کی بھی فیس رکھ دوں۔ اس نے اعلان کر دیا بھائی جو یوسف کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اتنے درہم دے گا تو یوسف دکھاؤں گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا ایک جگہ پر، اب لوگ آتے یوسف علیہ السلام کے قدموں میں درہم رکھتے، یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے اور باتیں یہ کرتے کہ اتنا حسین ہم نے نہیں دیکھا پہلے، اتنا خوبصورت ہم نے پہلے کبھی نہیں آدمی دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ آخر کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے قدموں میں دولت کے انبار لگ گئے، اتنی دولت کہ وہ آدمی مالک بن زعر الخزائی جو یوسف علیہ السلام کو دے کے لے کے گیا تھا وہ بھی حیران تھا کہ آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اتنا مال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا مالدار میں ہو گیا ایک غلام کی وجہ سے۔ اب لوگوں نے بازار مصر میں لے گئے اور بولیاں لگنا شروع ہو گئی یوسف علیہ السلام کی۔ کہا آج یوسف کو خریدو، مجھ سے کون خریدتا ہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق یوسف کا ریٹ لگایا، لیکن اسی بازار میں ایک ایسا آدمی بھی آیا جس آدمی نے یوسف علیہ السلام کا جب ریٹ لگایا اس نے ساری اپنی درہم دینار جو بھی اس کے ساتھ مال تھا یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، اور قدموں میں ڈال کے کہنے لگا اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین آدمی میں نے اپنی ساری دولت قدموں پر قربان کر دی ہے، یہ تو تیرے قدموں کی قیمت نہیں بنتی، تیرے حسن کا کیا، تیرے چہرے کی کیا قیمت ہوگی، تیرے چہرے کی کیا قیمت ہوگی۔ کہا میں بے بس ہوں، میں یوسف کو نہیں خرید سکتا۔ لیکن لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے اسی بازار مصر میں ایک بڑھیا کمزور بی بی، وہ ہاتھ میں تھوڑا سا دھاگا جسے اٹی کہتے ہیں جس کے ساتھ رضائیوں کو سلائی کیا جاتا ہے وہ لے کے آئی، اور لوگوں نے کہا یہاں تو بڑے بڑے مالدار وہ ہار چکے ہیں، یوسف کے قدموں میں اپنی دولتیں قربان کر چکے ہیں، یوسف ان سے خریدا نہیں گیا، تو ایک اٹی لے کے آئی ہے، تجھ سے یوسف کیسے خریدا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میری اٹی سے یوسف نہیں آئے گا، لیکن جب میدان محشر لگے گا، میدان محشر میں یہ صدا بلند ہوگی کہ یوسف کو خریدنے والے آ جائیں تو خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا، خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اب غور کرنا اس بڑھیا کے عشق کا کیا عالم تھا، کتنی محبت تھی۔ آج ہم اسی لیے کہتے ہیں بھائی نمازیں پڑھو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کی سنت داڑھی سجا لو، چہرے سجا لو، سر سجا لو، ٹوپیاں امامے لے آؤ، مسواک کرو، کوشش کرو حضور کی سنتوں کو زندہ کرے۔ پھر کوئی آدمی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم کوشش بھی کریں تو ہر سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن جب میدان محشر میں صدا لگے گی نا کہ حضور کے دیوانے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے آ جاؤ تو وہاں تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی، وہاں تمہارا بھی ریٹ لگ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی، حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی۔ آخر کیا ہوا کہ آخر میں عزیز مصر آیا، قطفیر مصری اس کا نام تھا، اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید املیکی، اور اس کا یہ وزیر اعظم تھا قطفیر مصری اس کا نام تھا، اور اس کو عزیز مصر کہہ کے پکارتے تھے۔ عزیز مصر آیا، عزیز مصر نے کیا کیا، کہا کہ سارے بے بس ہو چکے ہیں، اس غلام کو، اس لڑکے کو میں خریدوں گا۔ بیچنے والے نے کہا ٹھیک ہے خرید لے۔ یوسف علیہ السلام کو ترازو میں رکھا گیا، ایک طرف یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے برابر سونا تولا گیا، سونا تل گیا،
پھر یوسف علیہ السلام کے برابر چاندی رکھی گئی، وہ بھی تل گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے برابر مشک و عنبر رکھا گیا، اتنی قیمت دی گئی۔ تو پھر مالک بن زار خزائی نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے حوالے کر دیا۔ اب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو خرید کے اپنے محل میں لے آئے۔ اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس واقعے کو، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ وہ جس آدمی نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، مصر کا وہ آدمی، وہ خرید کے اپنے گھر لے گیا، تو اپنے گھر میں جا کے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رہائش دو، اچھے طریقے کے ساتھ رکھو، شاید اللہ ہمیں اس سے نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں ٹھہرایا، ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم سکھا دیں یوسف علیہ السلام کو بات کا نتیجہ نکالنا۔ اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب عزیز مصر اپنے گھر میں لے آیا۔ واقعہ یوں تھا کہ عزیز مصر اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا لڑکا بھی حسین ہے، خوبصورت ہے، ہم لے آتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیں گے، گھر میں رکھیں گے، امید ہے کہ اللہ کریم اس بچے سے ہمیں نفع دے گا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ اچھی رہائش دینی ہے، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے ہم نے یوسف کو عزت کے ساتھ رکھا، بڑے مرتبے مقام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو رکھا، تاکہ ہم یوسف کو بات کا نتیجہ نکالنا۔ یہاں علماء نے تفسیر کی ہے، علماء فرماتے ہیں بات کا نتیجہ نکالنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یوسف علیہ السلام ہر خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم یہ سکھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے۔ آگے اللہ کریم اسی واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو ان کے احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، یوسف علیہ السلام جوانی کا عالم ہے، بچپن میں ابھی 12 سال کی عمر ہے، تو اتنے حسین ہیں کہ پورا مصر یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر پورا مصر قربان ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام پر شباب آیا، 20 سال کی عمر کو پہنچے، پوری جوانی کو یوسف علیہ السلام پہنچے، تو اب پوری جوانی میں یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس سے حسین نہیں دیکھا۔ اب غور کرنا، یوسف علیہ السلام کا حسن کہ پورا مصر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ہے، پوری دنیا کی دولت، ہیرے جواہرات یوسف علیہ السلام کے حسن پر قربان ہیں۔ یہ اللہ نے یوسف کو حسن عطا کیا، اور میرے محبوب کا حسن کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں جو دیکھ لیتا وہ یہی کہتا کہ لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ، کہ حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ ہی بعد میں دیکھا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ ہے، احادیث سے مفہوم ملتا ہے اللہ نے حسن کو اکٹھا کیا اور حسن کے 10 حصے کیے۔ کہا جب حسن کے 10 حصے کیے، 10 حصوں میں سے اللہ کریم نے 9 حصے اپنے محبوب کو عطا کیے، اور ایک حصہ اللہ نے یوسف علیہ السلام
اور اس میں سے کچھ پوری کائنات کو عطا کیا۔ غور کرنا، جس کو حسن کا ایک حصہ ملا ہے، پوری دنیا، پورا مصر ان کے قدموں میں ہے، تو جن کے حسن کو اللہ نے 9 حصے کر دیا، ساری کائنات سے حسین جن کو بنا دیا، تو اس محبوب کی شان پھر یہی ہے۔ صحابہ دیکھ لیتے تھے، کہتے تھے تم پہلے کی بات کرتے ہو، قیامت تک حضور جیسا حسین کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک حضور جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، عاشقاں اونوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا دنے راتی یہی شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ صحابہ جب بھی حضور کو دیکھتے تھے، دیکھ کے یہی کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ جیسا آدم سے لے کر آپ تک کوئی نہیں آیا، اور آپ سے لے کر قیامت تک کوئی بھی آپ جیسا نہیں آئے گا۔ اتنا حسن اللہ کریم نے حضور کو عطا کیا تھا۔ یہ حضور کے حسن کی خیرات یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، اور پورا مصر قربان ہے، پورے مصر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ جس کو حسن کی خیرات ملی ہے اس کا مقام سمجھ نہیں آتا، تو جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی، اور جس کو حسن کل جز نہیں حسن کل عطا کیا، وہ محبوب جب بھی کوئی دیکھ لیتا تھا وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اور ایک صحابیہ نے حضور کے قدم دیکھے، حضور کی ایڑی دیکھی، اور حضور کی ایڑی کا حسن بیان کیا، جس کو ہمارے شاعروں نے شعروں میں بھی بیان کیا کہ کہتے ہیں قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور کی ایڑی کا حسن، اور علماء نے صحابہ نے حضور کی ایڑی، حضور کے قدمین شریفین، حضور کی مبارک انگلیاں، حضور کی مبارک زلفیں، ہر حضور کے حسن، ہر حضور کے حصے، حضور کے مبارک ہونٹ، حضور کے ناک، حضور کی آنکھیں، ایک ایک حصے پر پورا احادیث میں باب ہے۔ علماء نے ایک ایک حصے کا حسن بیان کیا۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام جو حضور کی ایڑی کو دیکھ لیتا تھا، وہ یہی کہتا تھا، ارے چاند سے حسین تو یہ ایڑی ہے، چہرے کا عالم کیا ہوگا، چہرے کا تصور کیا ہوگا، چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے محبوب کا حسن تھا، حضور یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ اتنا حسین تھا یوسف علیہ السلام۔ اب رہتے بھی یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے۔ اب عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اور عزیز مصر کے ساتھ شادی ہوئی تھی زلیخا کی۔ اب اس کا بھی واقعہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ زلیخا بڑی حسین و جمیل عورت تھی، بہت، اس کو بھی اللہ کریم نے حسن عطا کیا تھا، اور یہ تیموس مغربی کی بیٹی تھی، اور یہ بھی شاہوں میں سے ایک تھا، تیموس بھی بادشاہوں میں سے تھا، بڑا نام تھا اس کا اس وقت۔ اس کی بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ ایک رات ایسے ہوا کہ زلیخا نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے، یہ شادی سے پہلے کی بات، بڑی حسین و جمیل صورت دیکھی، بڑا حسین چہرہ دیکھا۔ جب چہرہ دیکھا حسین و جمیل، تو چہرہ دیکھ کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ اب زلیخا کے لیے تفاسیر میں لکھا ہے بڑے اچھے رشتے آئے، لیکن آپ کے بابا نے انکار کر دیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، سارے نکاح سے انکار کر دیا، رشتوں سے۔ اب زلیخا سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ عزیز مصر سے شادی کروں گی۔ اب جب عزیز مصر سے شادی ہوئی، شادی کے بعد جب عزیز مصر کو دیکھا، کتفیر مصری کو، تو اپنا خواب بھی ذہن میں لائیں۔ جب خواب بھی ذہن میں لایا تو دیکھا، کہا یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اب کہا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ جب یہ دیکھا، وقت گزرتا گیا، آخر یہ معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام محل میں آئے، عزیز مصر کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام رہنے لگ گئے، زلیخا کی شادی ہو گئی عزیز مصر کے ساتھ۔ اب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اب یوسف علیہ السلام جن کے حسن پر، جن کے قدموں پر پورا مصر قربان ہے، تو زلیخا بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔
یوسف علیہ السلام بلا اختیار یوسف علیہ السلام پر قربان ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اب بس ہر وقت یوسف علیہ السلام خیالات میں ہیں، یہ بھی اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے۔ اب زلیخا نے کیا کیا؟ اسی محل میں 7 کمرے بنائے، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے 7 کمرے بنائے، 7 کمرے بنا کے حسین و جمیل بنائے۔ 7 کمرے جب بنائے، 7 کمرے میں یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے کے ساتھ ایک کمرے میں داخل کیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کیونکہ گھر میں رہتے تھے، ایسا ماحول بنا ہوا تھا، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، آپ کو لے گئی ایک کمرے میں، اس کا لاک لگا دیا، اگلے کمرے میں گئی، اس کا بھی لاک، 7ویں کمرے میں گئی، 7 کمروں کے لاک لگا دیے۔ اب زلیخا نے، آگے آیتوں میں آپ کو ترجمہ بھی سناتے ہیں، مفہوم سماعت کریں۔ زلیخا نے یہ کہا کہ اے یوسف میری طرف آؤ، برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر۔ اور یوسف علیہ السلام کتب میں لکھا ہے کہ اس مکان کی، اس کمرے کی چھت پھٹی اور یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا برائی کے قریب نہیں جانا۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، یوسف علیہ السلام 7ویں کمرے میں ہیں، 6 کمرے پیچھے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہاں سے اور پھر یہاں مدد کرنے کے لیے بھی آئے۔ ارے ہم لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھو، عشق کے ساتھ پڑھو۔ یہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے حالات جان رہے ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر بیٹے کی مدد بھی فرما رہے ہیں، بیٹا برائی کے قریب نہیں جانا۔ ہم یہی تو سمجھاتے ہیں۔ ہم آج بیٹھے مسجد میں ہیں، 30 چک میں ہیں، جمعے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ عظمت یوسف سن رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں بھول نہ جانا، حضور گنبد خضرا میں موجود ہو کر اپنے ایک ایک غلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اس کے نام سے بھی واقف ہیں۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام، وہ سارا کچھ گھر بیٹھے، کتنے میلوں کا سفر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے لیے مدینہ سے پاکستان فیصل آباد، یہ 30 چک کوئی دور نہیں ہے۔ آپ حضور کو پکاریں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی فریاد کرے تو صحیح، کوئی محبت رکھے تو صحیح محبوب کے ساتھ۔ ارے یہ تو باقی انبیاء، قرآن باقی نبیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا مقام تو جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، وہ غیب بھی جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو، پوری امت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اب ہاتھ کی ہتھیلی، ہر بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر غور کرے، جتنی اس میں لکیریں ہیں، جو ہاتھ کے اوپر رنگ لگا ہے، سفید ہے، کالا ہے، کوئی رنگ لگایا ہے، بندہ غور کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جیسے تمہارے ہاتھ سامنے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، میرے سامنے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، پر میں اپنی امت میں سے ہر فرد کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی کہے معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، وہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، ارے تم چھوڑو، وہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، میرے محبوب سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نہ برائی کے قریب نہ جانا۔ اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہاں سے کیسے بچا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا اور واپس دوڑ لگا دی۔ اب پہلے دروازے کے پاس آئے تو اللہ کی قدرت سے اس کا تالا کھل گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اگلے کمرے کی طرف آئے، اس کا دروازہ، اب 7ویں کمرے کی طرف آئے تو زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑا، آپ کا قمیض پھٹ گیا، آپ نے چھڑوا کے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا سامنے موجود عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر سامنے ہے۔ عزیز مصر کو سامنے جب دیکھا
اب زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، عشق تھا۔ اب زلیخا نے طریقے کے ساتھ کہ یوسف کی جان بھی بچے لیکن داؤ بھی چلایا عورتوں والا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے، یہ بھی قرآن کا ترجمہ ہے، کہ جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے، یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک کوئی اور سزا دی جائے۔ اب عزیز مصر نے جب یہ سنا، ابھی سن ہی رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ یہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، معاملہ ایسے نہیں ہے، بلکہ زلیخا نے مجھے اس کام کے لیے اکسایا ہے، مجھے دعوت دی ہے، میں بے قصور ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب زلیخا نے بھی اپنی بات کی، یوسف علیہ السلام نے بھی، اب دونوں سچے تھے، اب فیصلہ ہونا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ بھی قرآن کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے آپ سچے ہیں تو کوئی دلیل پیش کریں۔ کہا دلیل یہ زلیخا کے ساتھ جو 3 ماہ کا بچہ تھا، اس کے ماموں کا بیٹا تھا، یہ دلیل ہے۔ اب عزیز مصر نے کہا 3 ماہ کا بچہ ہے، 3 ماہ کا بچہ، یہ دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بچوں کو میرے سامنے لاؤ، یہ بچہ اللہ کے حکم سے بول کے میری پاک دامنی کی گواہی پیش کرے گا، یہ بچہ بول کے میری پاک دامنی کی گواہی پیش کرے گا۔ اب لایا گیا اس 3 ماہ کے بچے کو، تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچے اللہ کے حکم سے بول کے بتا کہ سچا کون ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس بچے نے کہا آپ دیکھیں عزیز مصر، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف سچے نہیں ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو جان گیا کہ اے یوسف آپ ہی سچے ہیں، اور کہا اے زلیخا یہ تیرا مکر تھا، یہ عورتوں کا داؤ تھا جو تو چلانا چاہتی تھی۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے معذرت کی، کہا کہ حضور اس معاملے کو درگزر کیجئے، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو اللہ سے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگ، اللہ سے توبہ کر۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی 3 ماہ کے بچے نے دی۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کی صداقت، یوسف علیہ السلام کا مقام، یوسف علیہ السلام کی شان یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام۔ اور یہاں پر ایک چیز غور کرنا، یہ بات جو یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے، غور کرنا، جو بندہ خالص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، خالص خلوص کے ساتھ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے راہیں ایسے آسان فرما دیتا ہے، اس کو پھر اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے بھائیو، خلوص سے دل کے ساتھ خالص ہو کر، اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے ساتھ لگ جائیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے رسول کے راستے پر چلیں، پھر کوئی میدان ایسا نہیں آئے گا کہ جہاں اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا۔ ہر میدان میں اللہ کریم تمہاری رہنمائی فرمائے گا، اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا۔ جس طرح اللہ کریم نے اپنے پیاروں کی مدد کی، اس طرح جو خالصتاً دین پر چلتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے بھی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سے آگے اگلے جمعے بھی بات ہوگی۔ تو یہاں ایک چیز یہ بھی غور کریں، باقی حدیثیں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی۔ ایک یہ غور کریں، یوسف علیہ السلام برائی پر قادر تھے، دعوت دی گئی، لیکن کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو آج ہم خود برائی کی طرف جاتے ہیں، خود برائی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، اور میں ان میں سے 7واں وہ آدمی ہے کہ جس کو برائی کی دعوت دی گئی، بدکاری کی دعوت دی گئی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، وہ صرف اس وجہ سے رک گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، اور میں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے محفوظ ہوگا۔ تو اس لیے دوستو، برائی کے قریب نہیں جانا،
شان اسی کی ہوتی ہے، مقام اسی کا ہوتا ہے جو بے حیائی کے قریب نہیں جاتا۔ جو بے حیائی کے قریب چلا گیا اس کا تو ایمان ہی سلامت نہیں رہتا، اس وقت بندہ مومن ہی نہیں رہتا، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ زنا کرتا ہے۔ فرمایا جب زنا کر کے بعد میں آتا ہے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، کہتا ہے توبہ کر۔ تو اس لیے بدکاری کے قریب نہیں جانا، باقی تفصیلی اس کے حوالے سے بعد میں گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔